درس فی قصۃ قوم شعیب علیہ السلام وما فیہا من العبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ ان کی قوم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ مدین کی اولاد سے ہیں، اور مدین جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک تو ذکر آیا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا۔ اسی طرح حضرت مدین جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت شعیب مدین کی اولاد میں سے، اور ان کی حضرت لوط علیہ السلام سے بھی رشتہ داری ہے، چونکہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اور انہی کو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں اصحاب مدین بھی کہا گیا ہے، اور ان کا نام اصحاب الایکہ بھی ہے، اور اہل مدین بھی کہا گیا۔ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایکا جو ہے، ایکا کہتے ہیں گھنے جنگل، یعنی بہت درخت ہوں اور گھنے گھنے جنگل، اس کو کہتے ہیں ایکا۔ وہ ایک الگ شہر تھا اور الگ قوم تھی، اور یہ اصحاب مدین جو تھے یہ الگ قوم تھی۔ اللہ نے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب مدین کے پاس بھیجا،
پھر اللہ نے ان کو ایکا کی طرف بھی بھیجا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہی یعنی علاقے کا نام ہے، اسی کو مدین بھی کہتے ہیں، اسی کو ایکا بھی کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بھی تمام انبیاء علیہم السلام کے مطابق جیسے آپ پڑھ چکے ہیں وہی بنیادی دعوت دی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو یہ دعوت دی۔ قوم میں سب سے بڑی برائی تو یہ تھی نا کہ وہ کافر تھے اور پیغمبر کے بھی منکر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے، اور دوسری ان میں ایک اور برائی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ماپ تول میں دھوکہ کرتے تھے۔ جیسے کہ اللہ نے سورۃ المطففین میں فرمایا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو تطفیف کرتے ہیں۔ تطفیف کا کیا معنی؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب یہ کسی سے لیتے ہیں تو پھر تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں تو اس میں یہ گھاٹا کرتے ہیں۔ تو وہاں اس دور میں زیادہ تر کیل یا وزن ہوتا تھا، یعنی ماپ یا تول، تو وہ دونوں میں دھوکہ کرتے تھے، یعنی لینے والے باٹ الگ تھے اور دینے والے الگ تھے۔ اس کے بعد تنبیہ آئی کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو خیال نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، ہم اٹھیں گے، اللہ کی دربار میں جائیں گے، وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں کے لوگ جو تھے نا وہ ماپ اور تول میں بڑا دھوکہ کرتے تھے، لینا ہو تو پورا لیتے تھے اور دینا ہو تھوڑا لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے بزنس کرنے والوں، تجارت کرنے والوں، خبردار خیال رکھو، ایسا نہ کرو ورنہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور آئے تو اخبثہم کیلن، وہ سب سے برا پیمانہ رکھتے تھے، لیکن حضور کے آنے کے بعد، نصیحت کے بعد، او احسن کیلن، کہتے پھر مدینے والوں سے زیادہ بہتر ہم نے نہیں دیکھا۔ دینا ہوتا تو زیادہ دیتے تھے اور لینا ہوتا تو کچھ اور رعایت کر دیتے۔ تو اس لیے ان کی قوم میں یہ بھی ایک بہت بری عادت تھی کہ ماپ اور تول میں دھوکہ کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ماپ اور تول ہو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وزن نہیں کی جاتی، کیل نہیں کی جاتی، گن کے دی جاتی ہیں، اس میں بھی دھوکہ کرنا حرام ہے۔ کوئی یہ کہے بھی قرآن میں تو صرف یہی آیا ہے نا کیل اور وزن کا، لیکن کسی طریقے سے بھی، اچھا اب زمین ہے بیچنی ہے تو پیمائش کر کے دی جاتی ہے، وہاں تو نہ کیل ہے نہ وزن ہے، لیکن پیمائش میں دھوکہ کرے کہ 200 گز کے بجائے 5 گز 10 گز مار لے، تو وہ بھی انہی میں شامل ہے، وہ بھی اسی طرح کا مجرم۔ بلکہ ایک دن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے رکوع و سجود نہیں ادا کر رہا. جب فرمایا تففتا، او یار تم نے بھی بڑی ماپ تول میں کمی کی ہے. تو یعنی جو آدمی نماز کی ادائیگی میں، رکوع میں، سجود میں، اس میں بھی وہ کمی بیشی کرتا ہے، وہ بھی ان متففین میں، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو ایک ان کی قوم میں سب سے پہلے شرک اور کفر، اس کے بعد ماپ تول میں کمی، اور تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے. بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ جو بیچارہ مسافر گزرتا اس کو بھی لوٹ لیتے تھے. اب اس کی فریاد سننے والا کون ہے؟ کون گواہی دے گا کہ جی انہوں نے لوٹا ہے؟ اور ایک عادت یہ بھی تھی کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو کہتے خبردار خیال کرنا، شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لے آنا، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھی روکتے. وَيَبْغُونَهَا، یہ وجہ کیا معنی یہ ہے کہ متشابہات آیات دے کے شبہات پیدا کرتے کہ دیکھو جی حضرت شعیب ہمیں ڈراتے ہیں، ہم بھی زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں، فرق کیا ہے؟ اگر ہم منکر ہیں تو ہمیں اللہ کا عذاب نہ آ جاتا. لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر، دین میں شبہات پیدا کرتے، یہ بھی ان کی بری عادت تھی. اور ان چیزوں سے زمین میں فساد ہوتا ہے. یاد رکھو، زمین میں امن ہوتا ہے عدل سے، انصاف سے، لیکن جب عدل اور انصاف نہ ہو تو پھر زمین میں امن نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے، ابھی بھی پڑھیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو. کیونکہ زمین کا فساد جو ہے وہ ظلم کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کو قتل کر دیا، زنا کیا، ڈاکہ مارا، لواطت کی، چوری کی، لوگوں کو دین سے، تو فساد تو ہوگا. اور اگر آدمی اپنے دین پہ چلے، انصاف پہ چلے، ایمان پہ چلے تو زمین میں امن ہو. بلکہ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جس ملک میں، جس شہر میں اللہ کے حدود قائم کیے جاتے ہیں، یعنی چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو درے لگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ محسن ہے تو رجم کیا جاتا ہے، اگر قاتل ہے تو قتل کیا جاتا ہے، تو جہاں حدود کا نفاذ ہوتا ہے تو 40 دن تک اللہ کی رحمت برستی ہے. اس زمین میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، زمین کے خزانوں میں اللہ برکتیں رکھتے ہیں، اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. دور نہ جائیں، آپ کو الحمدللہ علم ہے، یہ 60 70 100 سال پہلے کی بات ہے، کوئی اتنی زیادہ دور کی بات تو نہیں. اس ملک کا کیا حال تھا؟ فساد فی الارض، زمین میں فساد تھا، اور قتل اور ڈکیتی اور لوگوں کا مال لوٹنا یہ تو عام بات تھی نا. اسی لیے مسلمان مدینہ شریف جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ راستے میں بدو جو ہے نا ایک پتھر لے کے مار دیتا تھا اور جو کچھ تھا لوٹ لیتا. اس دور میں، یعنی اس دور میں کیا، یعنی ان موجودہ حکومت جو ہے آل سعود کی، ان کے آنے سے پہلے جو حکومت تھی اشراف، اس کے اندر یہ تھا. اگر حجاج جاتے تھے پھر ان کے قافلے بنتے تھے، بھی 500 آدمی کا قافلہ بناؤ، 1000 کا قافلہ بناؤ، اور ان کے ساتھ پھر 1-2 پولیس والے بھی بھیجے جاتے تھے تاکہ سلامتی سے ان کو مدینے پہنچا دیا جائے. اور اس دور میں مشکلات بھی یہ تھی کہ سڑکیں نہیں تھیں، راستے میں پل بنے ہوئے نہیں تھے. اگر کوئی زبردست بارش آ جاتی تھی تو ندیاں بہہ جاتی تھیں، اب آدمی گزر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے مدینہ منورہ جانے کے لیے مہینہ لگ جاتا تھا.
اچھا آپ راستے میں پڑے ہیں، نہ درخت ہے نہ کوئی چیز ہے، اپنے کپڑے لٹکا کے اسی کو بس ایک قسم کا سایہ بنا کے اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ اچھا نہ راستے میں کوئی منزل ہے، نہ دکان ہے، نہ مارکیٹ ہے، جو کچھ تھا سب ساتھ ہوتا تھا، ستو ہے، چاول ہے، دالیں ہیں۔ بیچارے حاجی ساتھ رہ جاتے، خود ہی پتھر رکھ کے چولہا بناتے اور خود ہی پکاتے اور کھاتے، چونکہ مہینہ مہینہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کمزور ہوگا، نیچے ہوگا، پھر گزریں گے، مطلب کیسے گزریں؟ یہ جو سیل آتی تھی نا وادی عثمان میں، اور اسی طرح آگے رابق سے پہلے، یہ تو ابھی بھی ایسی سیلیں آتی تھی کہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے لے جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں سیل آتی تھی، ہم نے خود دیکھا، یہ تو ابھی کی ہے 1973-74 کی بات ہے، اس قدر پانی حرم میں آیا کہ پانی پنکھوں کو لگ رہا تھا، آدھا کعبہ شریف ڈوب گیا تھا، لیکن اللہ کی شان عاشق اس وقت بھی تیر کے طواف کر رہے تھے، طواف بند نہیں ہوا، نمازیں بھی ہو رہی تھی، نمازیں اونچی جگہ پہ ہو جاتی تھیں، اور طواف پانی کے اندر تیر کے بھی کرتے تھے عاشق جو ہیں۔ تو مدینہ شریف جانے میں یعنی آدمی بڑا کوئی ایمان والا عاشق جاتا تھا، ورنہ سب کہتے بھی ٹھیک ہے مجبوری ہے کیا کریں۔ ہمارے علاقے کے بھی کچھ زمیندار تھے، وہ بریلوی تھے اور بریلوی پیروں کے مرید تھے، کہ ہمارے علاقے کے ہی وہ سردار تھے، زمیندار تھے، والد صاحب کے ساتھ وہ حج پہ آئے، والد صاحب سے پوچھتے کہ حضرت حالات ہم روز سنتے ہیں حرم میں بیٹھ کے، اس سے مدینہ شریف کے راستے میں تو خطرہ ہے، کیا کریں، اگر نہ جائیں حج تو خراب نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کہتے بھائی تم تو عاشق ہو، تم یہ مسئلے کیوں پوچھتے ہو، ہم تو وہابی لوگ ہیں۔ عاشق بھی کبھی مسئلے پوچھتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم جمرات پہ کنکریاں مار کے جا رہے تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدر المجہود جنہوں نے شرح ابی داؤد لکھی ہے اور جلد مسالک لکھی ہے، شرح موطا امام مالک، بہت بڑے محدث عالم تھے، تو وہ آ رہے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے، تو والد صاحب تو وہیں پڑے تھے۔ حضرت کہتے میں گیا، سلام کیا، بڑی محبت سے ملے، میں نے کہا حضرت یہ ہمارے ساتھی ہیں، کچھ بڑے پریشان ہیں، مسئلہ بتائیں کہ مدینہ منورہ ان حالات میں جانا ضروری ہے؟ اگر کوئی نہ جائے تو اس کے حج میں تو کوئی نقص نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مسکرائے اور فرمایا بھی خیر محمد، جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے، اور جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا ہی نہیں کرتے، اور کہہ کے چلے گئے۔ میں نے کہا جی یہ تو بڑا وہابی تھا، اس کا عشق دیکھ لو اور اپنا بھی دیکھ لو۔ بہرحال اس حال میں بھی والد صاحب گئے الحمدللہ مدینہ منورہ۔ اور سچی بات پوچھو نا، میں عرض کروں کہ لطف بھی تکلیف کے بعد آتا تھا، اب تو آرام ہو گیا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، 4 گھنٹے میں آدمی مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں آیا ہوں۔ تو جتنی تکلیف کے بعد جاتا تھا، اور جب حضور کے روضے پہ نظر پڑتی تھی آدمی کی ٹھنڈ پڑ جاتی تھی اور سارے دکھ دور ہو جاتے۔ اب تو سگریٹیں پی کے جاتے ہیں اور کاروں میں گانے لگے ہوئے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، میوزک بھی بجے، مدینہ شریف جی جا رہے ہیں، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تو بڑی زندگی اب بھی ہوگا کہ جب علماء دیوبند آتے تھے اور علماء سہارنپور اور علماء رائے پور، بڑے لوگ تھے وہ، تو بیر علی جس کو آج کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہو، یہیں آنے کے بعد وہ اونٹوں سے اتر جاتے تھے، سواری تو اونٹ ہوتی تھی نا، اور پاؤں میں بھی جوتا نہیں پہنتے تھے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن شوق ہے، ادب ہے، احساس ادب ہے، پیدل جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے۔ پھر ان کو
کو صلاۃ و سلام پڑھنے میں لطف آتا تھا۔ ہمارے حضرات تو ماشاء اللہ بھی منہ میں سگریٹ کی بدبو ختم نہیں ہوتی اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بن رہا ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور ٹیلی فون کی موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور میوزک بج رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کو زیارت کا فائدہ تو شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے عذاب کو ضرور دعوت دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین کا شہر ہے، اللہ معاف کر دیتے ہوں، ورنہ ہم اس قابل نہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کو پھر مزہ آتا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی سبز رنگ کی چادر نہیں پہنتے تھے۔ سبز رنگ کا وہاں انڈیا میں بنات کے جوتے بنتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سلیم شاہی قسم کے اور عجیب سے، تو اگر وہ سبز ہوتا تو نہیں پہنتے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا حضرت وجہ تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، کہ مقام ادب ہے کہ حضور کے روضے کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے اور ہم سبز چیزوں کو پاؤں میں رکھیں۔ مجھے بھی ایک دوست نے جوتا لے کے دیا، مجھے چند دنوں کے بعد خیال ہے کہ اس میں تو سبز ربڑ لگا ہوا ہے، میں نے دے دیا کسی کو، بس لے جاؤ۔ اب دشمن بھی چالاک ہے، اس میں بھی سبز ربڑ لگایا ہے تاکہ کسی طرح توہین ہو حضور کے روزے کی۔ دشمن بڑا چالاک ہے، چھ دلاور اس دزد بکف چراغ دارد، یعنی ایسے بھی انہوں نے جوتے بنائے تھے کہ ان کے جو نیچے تلے تھے نا اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ انہوں نے ایسے بھی عورتوں کے لیے انڈر ویئر بنائے تھے کہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا اللہ۔ دشمن تو دشمن ہے نا، وہ تو ہر طرح انتقام لے رہا ہے، تو ہم پاگل ہیں بس، نہ ہمیں دین کا فکر ہے نہ ادب کا فکر ہے، اس لیے ملا بھی تو کچھ نہیں نا، ملا بھی تو ان لوگوں کو ہے نا جنہوں نے ادب کیا، کیونکہ ادب کے بغیر تو دین ملتا نہیں نا، دین کلھا ادب۔ وہ جیسے حضرت شیخ ذوالفقار نے کتاب لکھی ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یہ حقیقت۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جتنی مشقت تھی اتنی شوق تھا، اتنی جذبہ تھا، اتنی عقیدت تھی، اور اس میں وہی لطف اور مزہ آتا تھا۔ آپ بھی کعبے میں جاتے ہیں، حتیم میں جاتے ہیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا حدیث میں کہ حضرت عثمان ابن عفان نے کعبے کے اندر داخل ہوئے تو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ کے تو بس سجدے بھی ٹھک 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 ہوتی ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پتہ نہیں کون سی یہ نماز پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انک لم تصلی، حضور نے فرمایا جو اس طرح دیر سے نماز پڑھتے ہیں اور مرغ کی طرح دانے چگتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ جذبہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان تو حضور کے زمانے کے آدمی تھے نا، صحابی تھے، خلیفہ راشد۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں روزانہ 2 ختم کرتے تھے قرآن کے، ایک دن میں ایک رات میں۔ اب ایمان سے کہیں جو آدمی 2 ختم کرتے وہ کسی اور بات کرنے کا ان کو موقع ملے گا؟ مانا ہے کہ زبان پہ ہر وقت قرآن تھا، بس دن ہے رات ہے یا قرآن ہے یا تراویح ہے یا تہجد ہے یا قرآن، بس۔ اس لیے حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرمایا تففتا، تم نے بھی تطفیف کی ہے نماز کے اندر، اور تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ تطفیف صرف ماب تول میں نہیں، ہر دین کے کام میں ایسا کوئی آدمی ہیرا پھیری کرتا ہے وہ بھی تطفیف، نماز میں، عبادات میں، زکوٰۃ دینے میں، عشر دینے میں، یہ سب تطفیف کے اندر شامل ہو۔
اور امن کیسے ہوگا؟ جب عدل ہوگا۔ اسی لیے ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یملأ الارض عدلا وقسطا، اللہ کی زمین انصاف سے بھر جائے گی، عدل سے بھر جائے گی۔ جب وہ عدل کریں گے، فیصلے انصاف پہ کریں، زمین میں برکتیں آ جائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی۔ اچھا یاد رکھیں، یہ وہی پیغمبر ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے زمانے میں تھے، لیکن جب وہ آئے تھے نا مدین، اس وقت نبی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین آئے ہیں تو آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ تو قرآن میں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین کے علاقے میں ایک کنویں پہ پہنچے، دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت اپنے بکریوں کو پانی پلا رہی ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، دیکھا کہ دو لڑکیاں نوجوان اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں کہ پانی کی طرف نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر سے برداشت نہ کر سکے، آپ نے آ کے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم اپنے جانوروں کو روک رہی ہو؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شيخ كبير۔ اللہ اکبر، کتنی باحیا بچیاں ہیں۔ کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں، ہم انتظار کریں گے، یہ سب اپنے جانوروں کو، زور والے بندے ہیں نا، پلا کے چلے جائیں گے، جو بچ جائے گا وہ ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ اب اچھا، اور میں اچھا یہ کنویں سے یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کنویں نے بند رکھا ہوا ہے، جب چاہیں گے تو پھر یہ تو کھولنے کے لیے بڑے آدمی کی ضرورت ہے، پتھر ہے بڑا بھاری۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، آپ نے فوراً پتھر کو ہٹایا اور اس سے ڈول ڈال کے ان کو پانی چھل چھل کر دی، بھر دی، بڑے آرام سے۔ لوگ حیران کھڑے ہوئے، یار یہ کیسے طاقتور آدمی، ایک آدمی نے پتھر ہٹا دیا ہے۔ اور اس کے بعد درخت کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، مسافر تھے نا جی، اور فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے کہ ان کا بندہ مر گیا تھا نا۔ فخرج منہا خائفا، ڈر کے وہاں پڑے، وہاں آ کے بیٹھے تو اللہ سے دعا کی، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو آپ نے خیر اتارا ہے نا تو سب سے زیادہ میں ہی مستحق ہوں اس خیر کا، میں ہی فقیر مسافر ہوں۔ تو اس کے فوراً بعد دیکھتے ہیں کہ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی آئی، اس نے سلام کیا اور کہا کہ چلو ہمارا باپ تمہیں بلاتا ہے۔ اس طرح پھر شعیب علیہ السلام کے گھر آئے، تو یہ وہ شعیب۔ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی شادی نہ ہوتی ہو نا، مرد ہو یا لڑکی ہو، یہی دعا اگر وہ پڑھا کرنا جلدی شادی ہو جائے گی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ دیکھیں کہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اور فوراً لڑکی آ گئی اور نکاح بھی ہو گیا، بیوی بن گئی، سارے کام ہو گئے۔ تو علماء اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ کس آیت کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے، جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب صحابہ نے پڑھا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کامیاب ہو کے لوٹے۔ تو اس لیے علماء نے یہ راستہ نکالا کہ جو آدمی مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ کی رحمت سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ اللہ کی نعمت بھی لے کے آئے گا۔ تو حضرت شعیب کے پاس آئے، پھر 10 سال وہیں رہے، حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کر دی، اس کے بعد بیوی کو لے کے چلے، پھر راستے میں وہ نبوت ملی۔ یہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے۔ اچھا، اب قوم شعیب جو ہے وہ ہر معجزہ دیکھنے کے بعد، دعوت کے بعد انکار کرتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو ترغیب بھی دی، ترہیب بھی کی، یاد رکھو،
ترغیب کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا. فَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, نعمت یاد کریں. اور یار اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, یہ بطور ترغیب ہے. اور یعنی اللہ کی نعمت کے بعد ترغیب ہے اور نکمت کے بعد ترہیب ہے, ہمیشہ یاد رکھو. نکمت کے اور نکمت کیا تھی کہ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, دیکھو غور کرو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان نے جب پیغمبروں کا انکار کیا, زمین میں فساد کیا, تو ان کا کیا انجام ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا. عاد کی قوم کو اہلکوا بریح صرصر عاتیۃ, ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا. اور قوم سمود کو اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ, ان کے لیے ایک چنگھاڑ آئی اور اس سے وہ برباد ہو کے ختم ہو گئے, مر گئے. اور قوم شعیب پر جو عذاب آیا ہے نا, اس کے بارے میں قرآن میں 3 لفظ آئے ہیں, یاد رکھو. ایک لفظ تو وہی آیا ہے رجفہ. رجفہ مانا زلزلہ, زمین میں زلزلہ آ جائے, اللہ رحمت کرے. اور یہ زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے, توبہ توبہ. دیکھا نہیں ہمارے کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے, چلے گئے. جب پہاڑ ہی سلگ جائیں گے ایمان سے, وہاں کیا مکان بچیں گے یا کیا جگہ بچیں گے. دیکھو نا بنیاد پہ کھڑے نا, اگر بنیاد ہی ہل جائے تو بس مکان گیا. اور سیکنڈوں میں تباہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ دل لگتے ہیں. تو ایک تو قوم شعیب کی ہلاکت کے بارے میں قرآن میں لفظ رجفہ ہے, یعنی زلزلہ. اور ایک جگہ لفظ ہے صیحہ. صیحہ کہتے ہیں زبردست چنگھاڑ, کوئی زور سے آواز. اور ایک جگہ لفظ ہے ذلہ. ذلہ کا معنی ہے سایہ, سائبان. اس کے بارے میں قرآن میں پاک میں بھی ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ قوم شعیب میں کچھ عرصے سے قحط پڑ گئی, بارشیں بند ہو گئی. اب انہوں نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک کالا بادل اٹھا. ساری قوم خوش ہو گئی, کہنے ہاں دیکھا بادل آ گیا. اور اس بادل سے جب پانی برسے گا تو ہم نہال ہو جائیں گے, زمینیں آباد ہو جائیں گی. اور یہ بڑا زور والا بادل ہے کہ پانی اتنا بھرا ہوا ہے کہ سیاہ ہو گیا. تو سارے لوگ گرمی سے تنگ آئے ہوئے تھے, خود بخود دوڑے اور بادل کے سائے میں جا کے کھڑے ہو گئے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جب پکڑتے ہیں تو پولیس نہیں بھیجتے, نہ کسی سی آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خود بخود ایسا انتظام کرتے ہیں کہ خود بھاگا ہوا رہا. سب کے سب وہ سائے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے, اب انتظار میں ہیں کہ ابھی برسا اور ابھی برسا. لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بارش نہیں ہے, یہ تو اللہ کا عذاب ہے. اور بادل سے پھر بارش کے بجائے آگ برسی. تو یہ وہ ذلہ تھا کہ سایہ سمجھ کے, سائبان سمجھ کے دوڑے رہے, اسی میں عذاب تھا. تو کوئی نہ بچا ما سوائے شعیب علیہ السلام کے اور ان لوگوں کے جو اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے. تو ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی ہے, یہی اللہ نے بیان فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ. ہم نے قوم مدین, اس علاقے کو مدین کہتے تھے, قوم کو بھی مدین کہتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ان نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں آئیں. یہاں ذکر نہیں ہے کہ کون سی نشانی آئی, کون سا معجزہ آیا, لیکن معنی ہے کہ انہوں نے معجزات دیکھے.
اور وَمَا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول پورا پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کے مال کے اندر جو ہے ایسا نہ کرو کہ کمی کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ زمین میں فساد مچاؤ، زمین میں امن ہے لیکن جب تم ایسا کرو گے تو لازمی بات ہے کہ پھر فساد ہوگا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ عدل کرنا جو ہے، انصاف کرنا جو ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاتے ہو. اور فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور نہ راستوں میں بیٹھا کرو. کیا چاہتے ہو تم؟ لوگوں کو ڈراتے ہو، خبردار مسلمان نہ ہونا. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہو. حضرت شعیب پر ایمان لانے سے روکتے ہو، اور جو ایمان لا چکے ان کو ڈراتے ہو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ٹیڑھے راستے پہ چلیں، تمہیں سیدھا راستہ پسند نہیں ہے، اس لیے شبہات میں جھوٹے قصے بنا بنا کے ان کو بھی سناتے ہو. وَاذْكُرُوا، اب یہ نعمت کا ذکر آ گیا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بڑھایا، اتنی بڑی قوم بنایا. اس نعمت کا نتیجہ تو شکر ہونا چاہیے نا. اچھا اب آگے کیا ہے؟ آگے ترہیب ہے. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور غور کرو جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے، کیسے ان پہ عذاب آیا ہے. فرمایا وَإِن كَانَتْ طَائِفَةً مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر ایک جماعت تم میں ایمان لائی ہے جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، اور ایک جماعت جو ہے ایمان نہیں لے آئی، وہ کہتے دیکھو جی ہم دونوں برابر ہیں نا، دونوں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں، تو پھر ایمان لانے والوں کا کیا فائدہ ہو گیا؟ کہاں ہے وہ عذاب؟ پیغمبر نے کہا فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، جب اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اور یہ اللہ کا نظام ہے اور فیصلہ ہے کہ متقین کی عاقبت اچھی ہوتی ہے، اور کافرین پہ اللہ کی طرف سے عذاب اور ہلاکت برستی ہے. تو اس میں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائیں. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک.